تو روزہ اتنی محبوب عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر اس کو فرض کیا. ہاں مگر رمضان شریف میں کے روزے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے. سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض، پھر ایام 20 کے روزے یعنی 13، 14، 15، پھر یہ بھی نفل ہو گئے. آج بھی اگر کوئی ان روزوں کو رکھتا ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو پابندی سے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے حسن میں اضافہ فرمائے گا، اس کے حسن میں اضافہ فرمائے گا. اگر چہرے میں کسی کو کوئی پرابلم ہے، حسن میں کوئی ایسا معاملہ ہے جو اس کو پسند نہیں آتا بظاہر، تو وہ ان روزہ رکھنے کے عادی بن جائے. انشاءاللہ اس کی روحانیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے میں بھی خوبصورتی پیدا فرمائے گا. یہ بزرگوں نے فرمایا. 13، 14 اور 15 یہ چاند کے 13، 14، 15 جو روزے ہیں نا، یہ بھلے ہی نفل ہیں مگر حسن و جمال میں اضافہ اور خوبصورتی میں اضافے کی نیت سے بھی اگر کوئی ان روزوں کو رکھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ادا ہوگی. حضرت آدم کو کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے. کیونکہ جنت میں آپ کا چہرہ دنیا میں آنے کے بعد چہرے میں تھوڑی سی بدلاؤ آ گیا تھا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ روزہ رکھو. کون کون؟ 13، 14. معلوم ہوا کہ چہرے میں اگر کوئی حسن میں معاملہ ہے تو یہ خدائی حکم ہے کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا رکھو؟ 13، 14، 15 کے روزہ رکھو، ہے نا. مسلمان لڑکیاں ہوں یا مسلمان لڑکے ہوں، 13، 14، 15 کے روزہ تو جانتے ہی نہیں ہیں. کریم جانتے ہیں سینکڑوں کوالٹی کی کریم، سینکڑوں کوالٹی کی جانتے ہیں. کائے کے لیے جانتے ہیں؟ بھائی جان اچھے لگیں تھوڑا سا. محترمہ تو اچھی لگتا ہی رہی ہیں، کریم لگا لگا کے بیچاری اپنے اعتبار سے اچھا بننے کی کوشش کرتی رہی ہیں. اب بھائی جان لوگ ان سے آگے بڑھ گئے. ہاں تھوڑا سا بالی بھی پہن لو بھیا، تھوڑا سا ہاتھ میں کڑا بھی پہن لو، خوبصورت لگنا چاہیے، بھلا ہی چاہے ہجڑا جیسے لگے، خوبصورت لگنا چاہیے. خوبصورت بننے کے لیے کون سا علاج؟ 13، 14، 15 روزہ. اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. سبحان اللہ، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں اس میں. اور جو کریمیں چل رہی ہیں، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے گا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں. ڈاکٹر خود کہتا ہے، فالتو چیزیں نہیں بولتے. طرح طرح کی کریموں کے ذریعے جو حسن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وقتی طور پر تو ہوتا ہے، بعد میں تو شکل اور بگڑ جایا کرتی ہے نا. دیکھ لیجیے آپ ان کو، دیکھ لیجیے جو بہت زیادہ سمجھتے، کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ بیوٹی پارلر میں سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر میدان میں تشریف لاتے ہیں. برسات شریف ہو گئی تو کام ختم. پھر تو لگتا ہے کہ یہ کون کہاں کی ڈائن آ گئی رے، ہے نا. اور برا چہرہ. اور ہماری وہ ماں بہنیں لڑکیاں جو وضو کرتی ہیں 5 وقت، اپنے چہرے کو دھوتی ہیں، ہلکا پھلکا جو نارمل ہے تیل وغیرہ یا اس قسم کی کوئی چیز لگا لیا، بس اسی میں کام چلتا ہے. قسم خدا کی بننے سنورنے والی عورتوں سے زیادہ اللہ ان کے حسن میں اضافہ فرماتا ہے. نورانیت رہتی ہے ان کے چہروں میں، حسن و جمال میں ایک چمک ہو ہوتی ہے ان کے چہروں میں. اس کی بنسبت جو گھنٹہ بھر سمر کے آتی ہے، اس میں وہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی نا پیدا. کہیں نہ کہیں تو رہ ہی جاتا ہے. خوب چپکا کہیں میں اگر بال کے کنارے کا لگائی دیکھ رہا کالا کالا، ادھر کا دیکھ رہا آدھا انچی بھی نہیں ہے، مطلب ایک چاول کے برابر سفید گورا ادھر کے وقت تھوڑا سا دیکھ لو غور سے تو کالا کالا دیکھ رہا. مطلب یہ کہ سب لیپا پوتی. حسن میں اضافہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ 13، 14، 15 روزہ رکھو. ظاہری بھی ظاہری حسن بھی سنور جائے گا اور باطنی حسن بھی سنور جائے گا. خدا کا حکم بتا، پیارے آدم اس کی تلافی کے لیے روزہ رکھو. سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بتا دیں یہاں پر، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی؟
غلطی نہیں، گناہ کبیرہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، لغزش، غلطی نہیں ہوئی، گناہ کبیرہ نہیں، حرام کام نہیں ہوا، مکروہ تحریمی کام نہیں ہوا، صرف ایک بھول ہوئی. اور بھول میں شریعت کی کوئی گرفت نہیں ہوتی. جب بھول سے روزہ میں کسی نے کھا لیا کچھ تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بھول میں شریعت کی کوئی گرفت، مگر اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان سے بھول ہوئی، اللہ نے اس میں بھی گرفت فرمائی. بھول میں گرفت فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے. گرفت سے مراد جو اس کی شان کے لائق ہے، نبی کی شان بہت عرفہ والا ہوتی، سمجھ میں آیا؟ مگر بھول پر اللہ نے جو گرفت فرمائی اس میں بھی حسن آدم بدل گیا تھا. غور کرو آپ، اس میں بھی حسن آدم، سمجھ رہے بات کو نا؟ جنت میں اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر کے رکھا، بہت خوبصورت، مگر ایک بھول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے حضرت آدم کے حسن میں تبدیلی لا دی. حسن بدل گیا، چہرے کا حسن بالکل بدل گیا. اب اندازہ لگائیے، ہم لوگوں سے بھول نہیں ہوتی، ہم لوگوں سے حرام کام ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، ہم کھلم کھلا حرام کام کرتے ہیں، چھپ کر نہیں، حرام کام کھلم کھلا ہم سے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کھلم کھلا ہم کرتے ہیں. پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا چہرہ چمکتا رہے. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، اللہ نے اس کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل دیا. تو پھر ان کی اولاد جو کھلم کھلا حرام اور ناجائز کام کرے، کیا اس کے چہرے کے حسن میں بدلاؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. اسی لیے آج غیروں کی بھیڑ میں اگر مسلمان نکل جائے، حقیقت یہ ہے کہ شکل و صورت سے تو پہچانے نہیں جا رہا. جلدی شکل و صورت سے تو پہچانے بھی نہیں آ رہا. حالانکہ ایک صاحب ایمان اور ایک غیر ایمان والا، دونوں کے چہرے میں فرق ہونا چاہیے. مگر چونکہ ہم اتنی نافرمانی اپنے رب کے کر چکے، اتنے گناہ کبیرہ کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں میں جو حسن ہونا چاہیے وہ دیے نہیں. ہم کو بنایا تو ہے، ہم کو حسن تقویم، تمام مخلوقات میں سب سے اچھا حسن اللہ نے عطا کیا ہے، مگر شامت اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہمارے چہروں سے چمک ختم ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ نہیں ہے. اور جب چہرے کی چمک ختم ہو گئی تو اس کو واپس لانے کے لیے اللہ نے جو علاج بنایا ہے وہ ہے روزہ، وہ ہے روزہ، وہ ہے توبہ، وہ ہے استغفار، اپنی غلطیوں پر نادم ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے 350 سال تک روئے. کتنے؟ 350 سال تک روئے، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے. آخر میں اللہ نے اس کا صلہ دیا کہ نہیں دیا؟ ایسا صلہ دیا، ایسا صلہ دیا، چہرہ بھی چمک اٹھا. جنگلی جانوروں کو حکم ہوا آدم کی زیارت کرو، خدا نے اپنی مخلوقات کو حکم دیا، زمین میں اللہ کا خلیفہ آ گیا، اس کی زیارت کرو. سبحان اللہ. تو یہ سب انعام اللہ نے کب دیے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو 350 سال رولا لیا. سبحان اللہ. 350 سال حضرت آدم علیہ السلام کو رولا لیا، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے. 350 سال کے بعد اللہ نے جب توبہ قبول فرمایا تو پھر اپنی مخلوقات کو ان کی زیارت کے لیے پہنچایا. سبحان اللہ. معلوم ہوا پیارے، یہ جو چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی، گڑ گڑانا، توبہ، رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتا، اس کا بدلہ عطا فرمایا کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو کیا سے کیا نہیں اللہ نے عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.